بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سورۃ الحج کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 54 سے لے کر 57 تک تلاوت کی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے متعلق بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ البتہ وہ لوگ جانتے ہیں جو علم والے ہیں کہ یہ بے شک قرآن پاک حق ہے آپ کے رب کی طرف سے کہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ لوگ اس کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں اور عاجزی اختیار کریں ان کے دل، اور بے شک اللہ رب العزت رہنمائی کرتا ہے ان لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف جو قرآن پاک کے اوپر عمل کرتا ہے اور قرآن پاک کی آیتوں کو سن کر ان کے دل عاجزی اختیار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں، کیونکہ ساری چیز قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اتار دی ہے، اور کافر لوگ اسی قرآن پاک کا انکار کیا کرتے تھے۔ گزشتہ آیتوں کے اندر گزرا کہ وہ اس کے اوپر تعویلیں کیا کرتے تھے، کوئی آیت نازل ہوتی تو اس کو جھٹلانے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن لوگ اس کو سنتے ہیں تو ان کے دل عاجزی اختیار کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک حق ہے اور اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہی اتارا گیا ہے۔ لیکن ابھی بھی قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے والے کافی کم ہی لوگ ہیں، ایک طرح سے کہ ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، حج بھی کر دیتے ہیں، قرآن پاک کے اندر حکم ہے تو وراثت کا حکم بھی قرآن پاک کے اندر ہے، لیکن وہ حکم آتا ہے تو اس وقت عمل کرنے کے لیے ایک طرح سے تیار نہیں۔ کئی فتویٰ اس طرح کے آتے ہیں، لوگ ہمارے دارالفتہ میں آتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری بہن کی ہمارے والد صاحب نے شادیاں کرا دی تھی، بس اب وراثت اس کی ختم۔ تو شادیاں کرانے سے وراثت ختم نہیں ہوا کرتی، والد اپنے بیٹوں کی بھی شادیاں کراتا ہے، اپنی بیٹیوں کی بھی شادیاں کراتا ہے، اور بھی بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن وہاں نظر نہیں جاتی۔ لیکن یہاں وراثت کے معاملے پہ آتے ہی یہ بات آ جاتی ہے کہ ان کی شادیاں ہو گئی، خرچے ہو گئے، اب وراثت کا معاملہ ختم۔ وراثت کا معاملہ ختم نہیں ہوتا، وراثت جتنی بھی ہے والد صاحب کے انتقال کے بعد تمام اولاد کے اندر جس طرح اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ہے، اسی طرح ہر کسی کے اندر تقسیم کرنا لازم ہو جایا کرتا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کے اندر حکم ہے اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے زمانے میں اس کا علم بھی لوگ چھوڑ دیں گے، اس کا علم سیکھنا بھی ضروری تھا، ان کو اس کا علم بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے۔ وہی کیفیت آ چکی ہے، آج اس معاملے کے اندر عمل نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ یاد رکھیں اگر تھوڑا سا بھی ہم نے ان سے لے بھی لیا، کھا بھی لیا، وہ ناجائز ہو جائے گا، اور تھوڑی سی بھی کسی سے چیز غصب کر کے ہم نے کھا لی، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ جس کا جو حق ہے ہمیں اس کی ادائیگی کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن لوگ تو ایمان لے کر آ جاتے ہیں اس قرآن کے اوپر، لیکن کافر لوگ ہیں وہ ہمیشہ اس قرآن پاک کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس آ جائے اچانک قیامت، یا ان کے پاس آ جائے ایک کوئی بڑا دردناک عذاب آ جائے، ورنہ وہ اسی کیفیت کے اندر ہی پڑے ہوئے ہیں، وہ قرآن پاک کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہیں اور بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بس ایک ہی چیز ہے، یا تو ان کے اوپر قیامت آ جائے یا اللہ رب العزت ان کے اوپر کوئی بڑا عذاب لے کر آ جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن، قیامت کے دن، بادشاہی اللہ رب العزت ہی کی ہوگی اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جو کچھ وہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، اختلاف کیا کرتے تھے۔
ابھی تو حکمران کہہ دیتے ہیں کہ اس میں میری حکومت ہے، کسی کا علاقے کے اوپر حکومت ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ میری اس علاقے کے اوپر حکومت ہے، کوئی کسی ملک کا وزیر اعظم ہے وہ اپنے ملک کے بارے میں کہہ دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ساری کی ساری حکومت اللہ رب العزت کے اختیار میں ہوگی۔ ابھی بھی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، ساری کی ساری اس دن بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہوگی، اور اللہ ہی تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جو کچھ وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتے رہے تو ایسے لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں باغات کی، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ رب العزت کی آیتوں کو جھٹلایا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سخت سزا ہے اور نہ ختم ہونے والا عذاب ہے، رسوائی والا عذاب ہے، اس کے اندر وہ داخل کیے جائیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، تاکہ وہ لوگ جان لیں جو لوگ علم والے ہیں کہ بے شک یہ قرآن پاک حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پس چاہیے کہ اس قرآن پاک کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تاکہ ان کے دل اس قرآن پاک کی وجہ سے عاجزی اختیار کریں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اللہ رب العزت رحمائی کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لے کر آئے سیدھے راستے کی طرف۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ جو کفر اختیار کرنے والے لوگ ہیں وہ اسی قرآن پاک کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ ان کے پاس آ جائے قیامت اچانک، او يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، یا ان کے پاس آ جائے اس دن کا عذاب۔ الملک یومئذ للہ، اور اس دن بادشاہی اللہ رب العزت ہی کی ہوگی۔ یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتے رہے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، فاولئک لہم عذاب مہین، پس یہی لوگ ہیں ان کے لیے رسوائی والا عذاب۔ یہ پڑھا سنا لو مجھے۔